بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اب حضرات کے سامنے حدیث کی دو اصطلاحات اس کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ ایک ہے المعنعنہ اور دوسری المعننہ۔ یہ دو اصطلاحات اصول حدیث کے اندر استعمال کی جاتی ہیں۔ اس کی آپ حضرات کے سامنے تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے اوپر علماء محدثین کا اختلاف پایا جاتا ہے کہ یہ دونوں اقسام حدیث منقطع کی اقسام ہیں یا حدیث متصل کی اقسام کے اندر آتی ہیں۔ تو اس پر تھوڑی سی روشنی انشاءاللہ آگے چل کر ڈالی جائے گی۔ اب سب سے پہلے معنعن کی تعریف کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کی لغوی تعریف معنعن یہ عنعنہ بروزن فعلل رباعی مجرد سے اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ رباعی مجرد باب آئے گا، اسم مفعول کا صیغہ بن رہا ہے، تو اس کا معنی کیا بنے گا؟ اس نے عنعن کہا۔ اس کی اصطلاحی تعریف کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اصطلاحی تعریف محدثین کے نزدیک اس کی ہے کہ راوی کا فلاں عن فلاں کہنا، یہ اس کی اصطلاحی تعریف ہے۔ علامہ کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عن فلاں کہہ کر روایت کرنا، یہ اس کی اصطلاحی تعریف ہے۔ جبکہ علوم الحدیث ابن صلاح وہ فرماتے ہیں کہ وہ حدیث جو لفظ عن سے روایت کی جائے، مطلب یہ کہ تینوں کے نزدیک جو تین تعریفات ذکر کی گئیں، تھوڑا سا فرق ہے، معمولی سا الفاظ کا، لیکن مراد ایک ہی ہے کہ جو روایت کرنے والا لفظ عن کے ساتھ روایت کرے تو اسے ہم اس کی اصطلاحی تعریف کہہ دیں گے۔ اب حدیث معنعن کی مثال ابن ماجہ کی ایک روایت ہے کہ قال حدثنا عثمان بن ابی شیبہ حدثنا معاویۃ بن عشام حدثنا سفیان عن اسامہ بن زید عن عثمان بن عروہ عن عروہ عن عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی میامن الصفوف۔ یہ اس روایت کے اندر یہ عن کے ساتھ روایت کی گئی، تو یہ اس کی مثال ہے، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اب حدیث معنعنہ متصل ہے یا منقطع، اس کے بارے میں کہ حدیث معنعنہ کو متصل یا منقطع شمار کرنے میں علماء کے دو اقوال ہیں۔ پہلا قول کیا ہے؟ ایک قول یہ ہے کہ یہ حدیث منقطع کی ایک قسم سمجھا جائے یہاں تک کہ اس کے متصل ہونے کے بارے میں متصل ہونا ظاہر ہو جائے، یعنی کوئی دلیل مل جائے، کوئی ثبوت مل جائے اس کے اتصال کے حوالے سے، پھر ہم اسے متصل کہہ دیں گے، ورنہ اسے ہم منقطع کے اندر ہی رکھیں گے۔ لیکن اس قول کے اوپر اعتماد نہیں کیا گیا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ صحیح اور معمول بھی قول جو جمہور محدثین، فقہاء اور اصولیین کا قول ہے، یہ ہے کہ حدیث معنعنہ متصل ہے مگر چند شروط کے ساتھ، اور ان میں بھی دو شرائط متفق ہیں۔ دو شرائط کے اوپر اتفاق پایا جاتا ہے، باقی کے اوپر اختلاف پایا جاتا ہے۔ اب اتفاقی کون سی ہیں؟ وہ دو شرائط جن کی بابت اتفاق ہے حدیث معنعنہ میں ان کا ہونا ضروری ہے۔ امام مسلم کا مذہب بھی یہی ہے اور انہی دو شرطوں پر ان کا اکتفا ہے۔ اگر کوئی آپ سے سوال امام مسلم کے حوالے سے کرے تو آپ نے ان کے نظریے کے مطابق کہ ان کی صرف دو ہی شرائط ہیں معنعنہ کی حدیث کے بارے میں۔ ایک ان کی شرط یہ ہے کہ حدیث میں عنعنہ کرنے والا راوی مدلس نہ ہو، ایک ان کے نزدیک یہ شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ان کے درمیان ملاقات ممکن ہو، ثابت ہونا شرط نہیں بلکہ ممکن ہونا، کہ ان کے درمیان ملاقات ممکن ہو۔ یہ امام مسلم کی دو شرائط آ گئی۔ اگر امام مسلم کے حوالے سے سوال ہو تو یہ دو شرائط، انہی دو شرائط کے اوپر آپ اکتفا کر لیں۔ اور اگر آپ سے سوال کیا جائے امام بخاری کا، ان کے نزدیک یہ دو شرائط بھی ہیں، اور ان کے ساتھ ایک اضافی شرط امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ ملاقات ثابت ہو، یعنی کہ ان دونوں راویوں کا جن کے درمیان لفظ عن آ رہا ہے، ان دونوں کی آپس کے اندر ملاقات کا ثابت ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ امام بخاری اور ابن مدینی اور دوسرے محققین کا قول ہے۔
پہلی دو شرائط تھی وہ سب کی اتفاقی ہیں، اب جو اختلافی ہیں اختلافی نوٹ وہ علیحدہ علیحدہ امام بخاری نے یہ تیسری شرط کا اضافہ فرما دیا۔ پھر ایک قول ابو المظفر سمانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ طویل مصاحبت یعنی دونوں عرصہ دراز تک ایک دوسرے کے ساتھ رہے بھی ہوں، یہ ابو المظفر سمانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر آنا کرنے والے راوی کو معن جن سے آنا کیا گیا سے روایت کا علم ہو، یعنی اس روایت کا علم ہونا یہ بھی شرط ہے۔ یہ کس کے نزدیک شرط ہے؟ یہ ابو عمر ودانی کا قول آ گیا۔ یہ ان کے اپنے اپنے انفرادی اقوال آگے، پہلے جو دو قول تھے جو امام مسلم کے بھی ہیں وہ سب کے نزدیک اتفاقی آگے۔ اب اس کے بعد آتے ہیں جی حدیث معننہ، اس کی تعریف کیا ہے؟ لغوی تعریف لفظ معننہ یا اننا بروزن فعللا یہ باب تفعیل سے ہے، اس کا تعلق باب تفعیل کے ساتھ آئے گا اور یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس نے انا کہا، اس نے انا کہا، یہ اس کا لغوی معنی بن جائے گا۔ اصطلاحی تعریف اس کی محدثین کی اصطلاح میں یہ ہے کہ راوی کا حدثنا فلان ان فلان قال، اس طرح کے الفاظ کا کہنا، یعنی وہ حدیث جو انا کے لفظ کے ساتھ روایت کی جائے، یعنی انا کے لفظ کے ساتھ روایت کی جائے اور اس میں دو راویوں کے درمیان لفظ انا آتا ہو تو یہ اس کی اصطلاحی تعریف بن جائے گی۔ جس طرح مععنہ کی تعریف کے اندر تھا کہ دو راویوں کے درمیان لفظ عن آ جائے، اور یہاں پر دو راویوں کے درمیان لفظ انا آ جائے تو اس صورت کے اندر یہ اس کی اصطلاحی تعریف بن جائے گی۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ جن دو راویوں کے درمیان عن کا لفظ آ رہا ہے ان کے درمیان ملاقات کا امکان پایا جاتا ہو کہ دونوں کا زمانہ ایک ہو۔ اب جی لفظ معننہ کا حکم کیا ہے؟ لفظ معننہ کا حکم، حدیث معننہ کی بابت علماء کے دو اقوال ہیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور علماء کی ایک جماعت کا حدیث معننہ کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ حکم کے اعتبار سے یہ حدیث منقطع ہے، حکم کے اعتبار سے اس حدیث کو یہ منقطع کہتے ہیں۔ اگر آپ سے سوال امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیا جائے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے نزدیک یہ حدیث منقطع کے حکم کے اندر ہے، یہاں تک کہ اس کا متصل ہونا ظاہر ہو جائے، مگر یہ قول غیر معتمد، غیر صحیح قول ہے۔ حضرت امام احمد کے بارے میں اکیلا اگر آپ سے سوال ہو، آپ ان کا نظریہ بتا دیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جب تک اس کے متصل ہونے کے حوالے سے کوئی دلیل یا ثبوت نہ میسر ہو اس وقت تک ہم اس کے اوپر حکم منقطع کا لگائیں گے۔ جبکہ جمہور کا قول کیا ہے جو صحیح اور معتمد ہے، یہ ہے کہ حکم کے اعتبار سے انا ان کی طرح ہے، اور مطلق انا کے ساتھ روایت کی گئی حدیث کو گزشتہ مذکور شروط اتفاقیہ و اختلافیہ کے ساتھ اتصال اور سماع پر محمول کیا جائے گا، یعنی حدیث معننہ یہ حکم معننہ کی طرح ہے اور اس میں انہی شروط کا اعتبار ہے جو معننہ کی نوع میں مذکور ہیں، یعنی جو اوپر شرائط مذکور ہیں وہی شرائط جو عنعنہ کی روایت کی شرائط تھی، وہی شرائط عنعنہ والی روایت کی شرائط کے اندر بھی وہی چیزیں محدثین اکرام نے ذکر فرمائی، اس لیے اس کے اوپر علیحدہ سے دوبارہ تفصیل کے اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا، آخر میں دعاؤں کی درخواست ہے۔